اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. لاک ڈاؤن از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. لاک ڈاؤن زحمت نہیں رحمت ہے. لاک ڈاؤن اگر اپنے ضمیر کو ٹٹولنے، اپنا احتساب کرنے، اپنی لغزشوں اور خطاؤں سے توبہ کرنے اور خدا کی رحمت کی طرف رجوع کرنے میں صرف ہو تو یقیناً یہ رحمت ہے. لاک ڈاؤن اگر انبیاء اور ائمہ کی طرز زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارا جائے تو یقیناً اس میں رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ کی زندگی میں یہ لاک ڈاؤن کس طرح آیا اور انہوں نے اس لاک ڈاؤن، تنہائی، گوشہ نشینی، خلوت کو کس طرح گزارا. لاک ڈاؤن کی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محیط ہے، اور اس کے بعد ائمہ کی زندگی میں مسلسل جاری اور ساری ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تو اس وقت آپ کے ساتھ بی بی حوا سلام اللہ علیہا بھی ساتھ اتری، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کوہ صفا پہ، حوا علیہ السلام کو کوہ مروہ پہ اتارا اور تقریباً 40 دن کے لاک ڈاؤن سے آپ کو گزارا. اس 40 دن کے گوشہ تنہائی کے مرحلوں میں، لمحوں میں آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، ہم سے کوئی لغزش ہو جائے، اور ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم سہ نہ سکیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بی بی حوا سے ملا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پر کار نبوت ڈال دیا اور پھر آپ نے اس دنیا میں نبوت کا کام شروع کیا. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اپنی کشتی میں اپنے ساتھیوں سمیت 40 دن کے لاک ڈاؤن سے گزرے، اور اس 40 دن کے لاک ڈاؤن میں پوری دنیا میں سیلاب تھا جو ایک وبائی امراض سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، اور جس میں دنیا کی تمام آبادی غرق ہو گئی. حتیٰ کہ نوح کا بیٹا کنعان بھی، جو اس زمانے کے سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور بچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی ہلاک ہو گیا. نوح علیہ السلام نے اس 40 دنوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گوشہ نشینی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا. اس کے بعد آپ کی کشتی بحفاظت کوہ جوتی میں جا کے ٹھہر گئی، اور پھر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. یونس علیہ السلام کشتی سے بھی ایک چھوٹی چیز، ایک مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے اور 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں معجزانہ طور پہ رہے اور بحفاظت نکل آئے. کیونکہ انہوں نے ان 40 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تبحید کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی ذات نہیں سوائے اللہ کے جو کہ پاک و برتر ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر اس مچھلی نے اپنے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو کنارے پہ اگل دیا. ایک کدو کے درخت کے نیچے آپ بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح لیٹے ہوئے تھے، نہ ہل سکتے تھے، نہ غذا کھا سکتے تھے. اس کدو کے درخت سے شیرہ ٹپکتا تھا جو ان کے منہ پہ جا کے گرتا، اس کو وہ پیتے، اور اس کدو کا شیرہ پی پی کر وہ بڑے ہوئے اور پھر کہیں حرکات و سکنات کے قابل ہوئے. تو یونس علیہ السلام کا یہ لاک ڈاؤن گریہ و زاری میں، توبہ استغفار میں گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باحفظ و حفاظت نہ صرف مچھلی سے بلکہ سمندر کی ظالم لہروں سے بھی بچایا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی عرصہ لاک ڈاؤن میں گزرا. جس طرح فرعون نے پابندی لگاتی تھی کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے کہ وہ اس کی بادشاہت کا خاتمہ کر سکتا ہے نجومیوں کے مطابق،
اسی طرح نمرود نے بھی یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار دیا جائے. چنانچہ آپ کی والدہ نے شہر سے باہر ایک غار میں آپ کو جنم دیا. وہیں آپ نے اپنا بچپن گزارا. جب بھی آپ کی ماں آپ کو دیکھنے کے لیے آتی، آپ کی لیے غذا کا اہتمام کرتی، تو وہ ضد کرتے کہ ماں میں بھی شہر جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بہانہ بنا دیتی. ایک دن جب وہ نہیں آئی تو آپ خود ہی شہر میں نکل کھڑے ہوئے اور پھر اپنے لاک ڈاؤن میں گزری خلوت میں گزری زندگی کے غور و فکر کو، تدبر کو استعمال کیا اور وہاں پہ موجود لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھ کر نہایت رنجیدہ ہوئے اور پھر توحید پرستی کی ان کو دعوت دی اور مقام و مرتبے میں اتنا آگے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ لاک ڈاؤن کی صورتحال سے گزرے. ایک مرتبہ جب وہ مدائن سے واپس اپنے ملک مصر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑی کی طرف بلایا. جب انہوں نے وہاں آگ جلتی ہوئی دیکھی وہاں وہ ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا کام سپرد کیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو دریائے نیل کی لہروں سے بچا کر کنارے پہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا. پہلے 30 دن تھا وعدہ لیکن اس کو 40 دن میں تبدیل کر دیا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کو 40 دن میں تبدیل کر دیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور پھر وہ اپنے رب کے پاس 40 راتوں کے لیے ٹھہر گئے. لیکن ان کی 40 راتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا امتحان ہو گیا اور ان کی امت 30 دن کے بعد صبر نہ کر سکی. 35ویں دن سامری نے ان کو بیوقوف بنا ڈالا اور بچڑے کو خدا بنا کر ان سے بت پرستی کروا ڈالی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے تو 6 لاکھ میں سے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دریائے نیل کو معجزاتی طور پہ علیحدہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اس میں اپنے آپ کو گزار کر اور فرعون اس کے سپاہیوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں نے بت پرستی کو اپنا لیا. فقط 5 دن بھی وہ صبر نہ کر سکے. تو یہ وہ لاک ڈاؤن تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے تو بہت اچھی طرح کامیابی سے گزارا لیکن امت اس لاک ڈاؤن کو برداشت نہ کر سکی. عیسیٰ علیہ السلام کا لاک ڈاؤن تو طویل ترین لاک ڈاؤن ہے جو اب تک چل رہا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اب تک یعنی 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. وہ آسمانوں میں تنہائی، گوشہ نشینی، خلوت، لاک ڈاؤن، کوارنٹین، جو بھی آپ کہہ لیں اس میں دن گزار رہے ہیں اور یہ دن ان کی مقام و مرتبے میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے. وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس بہانے عیسائی دنیا کا امتحان لے ڈالا اور پھر آپ کے بعد خود رسول اکرم اپنی نبوت سے پہلے غار حرا میں ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال سے گزرتے ہیں جس میں ہم خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 40 دن کی اس گوشہ نشینی کے انعام کے طور پہ اور اس خلوت میں راز و نیاز کے بدلے میں ان سے کہتا ہے کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم امت کو توحید کی طرف بلاؤ. آپ اس لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا نرم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے احاطے کو بڑا کرتا ہے اور اس میں اب مولا علی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ شامل ہو جاتی ہیں. 3 دن تک مزید یہ لاک ڈاؤن چلتا ہے اور پھر معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے. لیکن پھر معاشرہ ان پہ ایک لاک ڈاؤن مسلط کرتا ہے جس کو ہم سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں. شام ابی طالب میں 3 سال تک لوگوں سے دور ایک سوشل بائیکاٹ، ایک جبرن گوشہ نشینی، ایک جبرن کوارنٹین جو ان پہ مسلط کیا جاتا ہے. اس کو آزمائش سمجھ کے وہ بحسن خوبی قبول کرتے ہیں، کامیابی سے اس کوارنٹین کو گزارتے ہیں اور جس میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ایک زہریلی جڑی بوٹی کھانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ انبیاء کی سیرت اس لاک ڈاؤن کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. اس لاک ڈاؤن جو کہ کبھی انہوں نے خود اپنے طور پہ اختیار کیا، کبھی امت نے جبرن ان پر مسلط کیا. اس لاک ڈاؤن نے، گوشہ تنہائی نے، خلوت نے ان کے درجات کو مزید بلند کیا.
پھر ہم ائمہ کی طرف آتے ہیں، انہوں نے بھی اس خلوت کو، اس لاک ڈاؤن کو کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں دیکھا۔ مولا علی رسول اللہ کی شہادت کے بعد 25 سال اس لاک ڈاؤن سے گزرتے ہیں، اور امت ان کے سلام کا جواب نہیں دیتی، امت ان کا سوشل بائیکاٹ کرتی ہے، اتنا شدید بائیکاٹ کہ کوئی مسلمان ان کو کام دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اجرت پہ ایک یہودی کے باغ میں مدینے سے باہر پانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا کہ جب خود نہ صرف دشمنوں نے بلکہ خود اپنے لوگوں نے ان کو بائیکاٹ کیا اور جنگ کرنے سے انکار کیا، اور عین موقع پر داغ مفارقت دیا، ان کے پیروں سے مسلح تک کھینچ ڈالا، اور ان کو دشمنوں کے حوالے کرنے کی سازش ہو رہی تھی کہ آپ نے مصالحت کی، اور اس مصالحت کے نتیجے میں اپنی باقی ماندہ مخلص ساتھیوں کی جان بچائی۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے چھوٹے صاحبزادے اور ہمارے تیسرے امام نے وہ لاک ڈاؤن گزارا کہ رہتی دنیا تک دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آخری 3 دن تو بھوک پیاس کی حالت، ایک قطرہ پانی دستیاب نہیں، بلکہ آپ نے خود گزارش کر کے، ریکویسٹ کر کے ایک رات کی مہلت مانگی کہ اس لاک ڈاؤن میں جو کمی رہ گئی ہے لوگوں کی طرف سے عبادت میں، توبہ استغفار میں، اس کی تلافی کی جائے، اور اسی مہلت کے نتیجے میں حر بن یزید ریاحی آپ سے آ کر ملتا ہے اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو یہ عظیم ترین لاک ڈاؤن جس پہ آج بھی ہم ہر محرم میں، عاشور میں گریہ وزاری کرتے ہیں، کامیاب ترین لاک ڈاؤن تھا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے تمام تر پابندیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے نتیجے میں جب مزید پریشانیاں بڑھیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے شکوہ شکایت تو دور کی بات، فقط یہ جملہ ان کی زبان اقدس سے نکلا، لا رأیتو الا جمیلہ، ما رأیتو الا جمیلہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 35 سال روتے ہوئے لاک ڈاؤن میں گزارے کہ لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے اس لاک ڈاؤن میں شکوہ شکایت کرنے کی بجائے دعاؤں کا راستہ اختیار کیا، جو اب صحیفہ کاملہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام سے لوگ ملنے کے لیے آئے اور مدد طلب کی کہ ہم بنو امیہ سے آپ کے خلاف ہونے والے مظالم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ نے انکار کر دیا، اور خود سے اس لاک ڈاؤن کو اپنایا اور اپنے آپ کو مدرسے تک محدود کر لیا، مکمل طور پہ سیاست سے کنارہ کشی، تاکہ لوگوں میں اصل علم، اصل حقیقت کو پھیلایا جائے۔ اور الحمدللہ آج ہمارا فقہ جعفریہ کے نام سے مانا جاتا ہے، مشہور و معروف ہے۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال تک لاک ڈاؤن میں رکھا گیا، اس طرح اتنے چھوٹے زندان میں کہ نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ کھانے کے وقت ایک پلیٹ کو اوپر سے الٹ دیا جاتا، جو کھانا ان کے زبان مبارک سے ٹکراتا بس وہی وہ کھوا دے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے اپنی تسبیح و تحلیل جاری رکھی اور اپنے ہر ملاقاتی کو اسلام کا حقیقی چہرہ دکھایا، اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کیا، اور لوگ حق کو پہچان کر آپ کے گرویدہ ہو کر زندان سے واپس پلٹے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام محل میں رہتے ہوئے، ولی عہدی کا عہدہ قبول کرتے ہوئے حکومتی امور سے دور رہتے ہیں اور اپنے آپ کو خود ساختہ لاک ڈاؤن میں گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی حق کی ترویج کرنا نہیں بھولتے۔ اس کے بعد امام تقی، امام نقی، امام عسکری علیہم السلام لاک ڈاؤن کسی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، بہت کم اور بہت مخصوص لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آنے والی غیبت یا ایک طویل ترین لاک ڈاؤن سے آشنا کروایا جا سکے، ان کو تیار کیا جا سکے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ امت نے 11 ائمہ کو جبرن لاک ڈاؤن میں
رہنے پر مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ امت اس قابل نہیں کہ اس کو 12واں امام ایسے ہی دے دیا جائے. اس 12ویں امام کے لیے جب تک امت تڑپے گی نہیں، جب تک امت گریہ وزاری نہیں کرے گی، جب تک امت ائمہ کی قدردانی نہیں کرے گی، اس 12ویں کی تنہائی کو، گوشہ نشینی کو، لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کیا جائے گا. عزیزان گرامی، ذرا سوچئے یہ کیسا لاک ڈاؤن ہے جو ہماری کوتاہیوں، لغزشوں، خطاؤں، غفلتوں کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام پر مسلط ہے. وہ ہماری بے اعتنائی اور غفلت کی وجہ سے اس لاک ڈاؤن سے باہر نہیں آ پا رہے. آئیے اس ماہ رمضان میں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے اور فوراً اپنے لاک ڈاؤن سے، اپنی غیبت سے باہر آئیں اور اس دنیا میں پھیلے ہوئے نہ صرف کرونا، نہ صرف بیماریوں سے بھرے جسموں کو صحت یاب کرے، بلکہ روحوں میں موجود گناہوں کی آلودگیوں کو بھی صاف کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لاک ڈاؤن میں اللہ کی رضا کے مطابق اور امام کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان کے روز و شب میں تمام تر واجبات اور مستحبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان گناہوں سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے روزوں کے اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.